بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. محترم حضرات، سامعین و سامعات و ناظرین و ناظرات، آج کی تراویح میں ہم نے سورہ اسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، مکمل اور سورۃ الکہف سے بڑا حصہ سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تراویح، ہماری سماعت، ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں سنبھلنے کا موقع دیا، انہیں ان کے دور میں سب سے افضل امت بنایا، ان پر انبیاء کرام یکے بعد دیگرے بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان پر ان کی حکم عدولی اور سرکشی کے باوجود انعامات بھیجتا رہا، اکرامات کرتا رہا، لیکن یہ اپنی فطرت اور جبلت سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ۔ بہرحال کیا یہاں کہا کہ دو مرتبہ تم روئے زمین میں فساد مچاؤ گے، حد سے تجاوز کرو گے؟ چنانچہ ان دو میں سے جب پہلا وعدہ آیا اور انہوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرما بردار بندوں میں سے ایک بندے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے ان کی حالت خراب کر دی، ان کے گھروں میں گھس گیا،
ان کے مردوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو قید کیا، بیت المقدس کے تبرکات اٹھا لے گیا اور نہ جانے کتنا ظلم کیا۔ پھر اس کے بعد جب بخت نصر پر رومی غالب آئے تو انہوں نے ان کی پھر مدد کی اور پھر یہ وہاں سے آزاد ہوئے اور پھر ان کا معاملہ سدھرا۔ لیکن ابھی دوسرا وعدہ باقی ہے جس کے ہم منتظر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد وہ دوسرا وعدہ لائے، اس لیے کہ ان کی زیادتی اور ان کی سرکشی بڑھتی جا رہی ہے، یہ نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حد سے زیادہ ستا رہے ہیں۔ بیت المقدس کو انہوں نے ارغمال بنا رکھا ہے جو توحید کا مرکز ہے، دنیا کی 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی طرف رخت سفر باندھنا چاہیے۔ ارادہ کر کے بیت المقدس، اگر ہندوستان سے کوئی بیت المقدس جائے تو اس کو یہاں سے جانے کا اجر و ثواب ملے گا، جیسے مکہ مکرمہ مسجد حرام کی طرف قصد کرتے ہیں، جیسے مدینہ طیبہ مسجد نبوی کا قصد کرتے ہیں، ایسے ہی مسجد اقصیٰ جس میں ایک صلاۃ کا ثواب دنیا کی دیگر تمام مساجد کے مقابلے میں 500 ہے، مسجد نبوی میں 1000 ہے اور مسجد حرام میں 1,00,000 ہے۔ اس مسجد اقصیٰ کو انہوں نے ارغمال بنا رکھا ہے اور ان کی فوجیں نہ رمضان دیکھیں نہ غیر رمضان دیکھیں گھس جاتی ہیں اور نمازیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتی ہیں۔ رمضان میں ابھی ہوا ہے، اس سے پہلے ہر رمضان میں ہوتا رہا ہے، تو ان کی زیادتی حد سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اللہ وہ وعدہ ضرور پورا کرے گا، ہمیں یقین ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا وعدہ آئے گا تب پھر یہی ہوگا لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ دوسرا وعدہ آئے گا تو پھر اللہ اپنے بندوں کو مسلط کرے گا، وہ ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، ان کی مسجدوں ان کے عبادت خانوں میں گھس جائیں گے اور انہیں تہو بالا کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وعدہ جلد لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو، مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ وہ جن حالات سے دوچار ہیں ان کی اپنی بھی خامیاں ہیں، وہ ابھی کسی ایک نقطے پر متحد نہیں ہیں۔ اگر کوئی الفتح گروپ ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا گروپ تیار ہے اور نہ جانے کتنے گروپ ہیں اس ظلم و عدوان کے دور میں بھی، اور بٹے ہوئے ہیں گروہوں میں، لیکن پھر بھی ان پر ایسا ظلم ہو رہا ہے، ہم سنتے ہیں تو اذیت سے دل بھر جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا اور یہی سب کچھ ہے، یہ کم نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جب دل بھر جائے تو اپنے ہاتھ اٹھا دیں اور ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اس ظلم کے پہاڑ کو ہٹا دے، جو ظلم کا ماحول ہے اسے ختم کر دے اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، ان کے بھی دشمن ہمارے بھی دشمن۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے، لیکن جب حالات یہ ہیں کہ ہم اپنے لیے اب دعا نہیں کرتے ہیں کیونکہ دعا مانگنا بدعت ہے، جب ہم اپنے لیے دعا نہیں کرتے تو ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ ہاں میرے بھائیوں، دعا سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، دعا سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات بدل دیتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ہاں وہ مروجہ طریقہ غلط ہے، مروجہ طریقہ جو اللہم آمین والحمدللہ رب العالمین، یہ مروجہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ سوچنا کہ جب تک دعا نہ کر لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی، یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم، نماز کی شروعات اور نماز کی دیگر چیزوں سے حرمت کیا ہے؟ تکبیر ہے، کہ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ لی، بات ختم ہو گئی۔ و تحلیلها التسلیم، اور دیگر تمام چیزوں سے اب حلال ہونے کے لیے تسلیم، سلام کر لیا آپ نے، اب آپ کی صلاۃ مکمل ہو گئی، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں کہ کوئی 15 منٹ بیٹھا رہا ذکر و اذکار کرتا رہا، کوئی 2 منٹ کے بعد باہر چلا گیا۔ ہاں جو 15 منٹ بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا رہا
اس کے نام اعمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جو جلدی سے چلا گیا اس کا معاملہ ختم۔ رہی بات صلاۃ کی، تو صلاۃ دونوں کی مکمل ہو گئی، دونوں کی مکمل ہو گئی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی فجر کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار میں رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا گویا اس نے اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کر دیے۔ کوئی عصر کے بعد بیٹھا رہا مسجد میں ذکر و اذکار کرتا رہا اور یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا، تو گویا اس نے 4 غلام آزاد کر دیے۔ یہ اجر و ثواب اپنی جگہ، لیکن جہاں تک نفس صلاۃ نفس نماز کا تعلق ہے، دونوں کی نماز مکمل ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب تک دعا نہ مانگو ہماری نماز مکمل نہیں ہوئی، وہاں یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ غلط ہے۔ یہ توجیہ اور یہ تشریح کرنی چاہیے۔ بقیہ ہمیں دعاؤں سے اپنا دل لگانا چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کی نصرت، اس کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، روحانیت نصیب ہوتی ہے۔ تو ان بھائیوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، اور رمضان مبارک بہترین موقع ہے۔ بہرحال سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا تذکرہ گیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی مضامین ہیں، دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ انہی کی کچھ آیات، اسی سورہ کی کچھ آیات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت نہ کی جائے صرف اسی کی، یہ اس کا فیصلہ ہے، 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ کرتا ہے، کسی اور کو شریک ٹھہراتا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے اعلان کر دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس شخص کو ہرگز معاف نہیں کرے گا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، الا یہ کہ وہ اس کے جناب میں توبہ کرے، اپنی زندگی میں سدھر جائے تو بات الگ ہے۔ لیکن اگر وہ شرک پر مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم یقینی طور پر ہے، کوئی شکل ہی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ کر دیا کہ صرف عبادت اسی کی ہو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی ملا دیا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ والدین کی کتنی قدر و منزلت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ والدین کی بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں، جتنا بڑا ان کا مقام ہے اتنی ہی بڑی ان کی ذمہ داری بھی ہے۔ والدین صرف یہ نہ سوچیں کہ سارے کے سارے حقوق صرف ہمارے ہی ہیں، لڑکے ہمارے ساتھ ادا کریں، نہیں، والدین کی بھی اتنی بڑی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنی اولاد پر اتنا ہی توجہ کریں، اپنی اولاد کی تربیت میں، اس کے پالنے پوسنے میں، اس کی تعلیم میں، اسے صحیح راستہ دکھانے میں، اسے دیندار نسل بنانے میں اتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ ہے، اور اتنا ہی حق ہے جتنا حق والدین کا اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یک طرفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی والدین چاہے آج سارے حقوق ہمارے لیے لاؤ ہمارے لیے، ہمارا کوئی حق نہیں اپنی اولاد پر، ایسا نہیں ہے۔ جتنے حقوق ان کے ہیں اتنے ہی حقوق اولاد کے بھی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اولاد پر مقدم رکھا ہے اور والدین کو درجہ دیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ فقہی مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ والد نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو اس کو قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا ہے تو بیٹے نے باپ کو قتل کیا ہے تو بیٹے کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ماں نے بیٹی کو قتل کر دیا ہے تو ماں پر جرمانہ ہوگا، جیل ہو، دیت ہو، جو بھی ہو وہ سب چلے گا، لیکن بیٹی کے بدلے میں ماں کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن بیٹی کو ماں کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حقوق تو دونوں کے ہیں، اولاد کے بھی ہیں اور باپ کے بھی ہیں، والدین کے بھی ہیں، لیکن والدین کے حقوق اولاد سے مقدم ہیں۔ یہ میں نے تشریح اس لیے کی ہے کہ اکثر نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہے صرف والدین کے حقوق بتاتے رہتے، اولاد کے حقوق نہیں بتاتے۔ ایسا نہیں ہے، اولاد کے حقوق بھی بتائے جاتے ہیں اور بتانا بھی چاہیے۔ بہرحال یہاں کیا کہا؟ والدین کے ساتھ
حسن سلوک کیا جائے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تم تک پہنچ جائیں وہ دونوں کے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو، ڈانٹو نہیں اس طرح سے، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، انہیں ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹنے سے کم ہے وہ اف، ہاں، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے اچھی بات کرو۔ کیوں؟ وہ بڑھاپے میں اس عمر کو پہنچ گئے ہیں کہ ان کی ذہنیت اب پھر بچوں جیسی ہو گئی ہے۔ جیسے بچہ رہتا ہے، ماں باپ اس کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور جو بھی فرمائش کرتا ہے اسے پوری کرتے ہیں، جو ان کے اختیار میں ہوتا ہے، جو ان کے بس میں ہوتا ہے کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں ایک فلسفہ اور سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے نہیں حقوق بیان کیے، پہلے والدین کے لیے حقوق بیان کیے۔ کیوں؟ کوئی شخص ہے، اس کے والدین بھی ہیں اور اس کے بچے بھی ہیں، تو وہ کس طرف راغب ہوتا ہے؟ والدین کی طرف کہ بچوں کی طرف؟ بچوں کی طرف راغب ہوتا ہے، بغیر کہے سنے۔ بہت کوئی ہزار میں ایک دو خوش نصیب ہیں جو اپنے والدین کی طرف مقدم رہتے ہیں، ورنہ عام یہی ذہنیت یہی ہے، نفسیات یہی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کیے کہ آدمی بچوں کی طرف خود بخود راغب ہو جاتا ہے، لیکن والدین کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس لیے والدین کے حقوق بیان کیے۔ تو بچے کی طرف وہ خود متوجہ ہو جاتا ہے اور بچے کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرتا ہے، جو اس کے اختیار میں ہے وہ، جو اس کے اختیار میں نہیں وہ، سب اس کی خواہش پوری کرتا ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے بچہ، ابا یہ ہاتھی لوٹے میں بٹھا دو، تو اب وہ کیا کرے؟ کیا شکل ہے؟ کھلونا لاتا ہے، ہاتھی کو لوٹے میں بٹھا دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ لیکن والدین، یہی کہا گیا کہ اب وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کی خواہشات بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کی ہر خواہش پوری کی جائے۔ اور وہ بوڑھے ہو گئے، ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، پانی چاہیے، پانی نہیں ملا، پھر کہتے ہیں ارے پانی لے آؤ، تھوڑی دیر میں پھر کہتے ہیں پانی لے آؤ۔ تو اب بچے کیا بڑبڑاتے رہتے ہو؟ بھائی ابھی لا رہا ہوں۔ تو یہ جو جملہ اس نے کہہ دیا نا، کیا بڑبڑاتے رہتے ہو، اس نے اپنی عاقبت خراب کر لی، اپنی دنیا اجاڑ لی، برباد کر لی اس نے۔ اسی لیے کہا گیا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ نرم گفتگو کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے نرمی کا بازو پھیلا دو، ان کے لیے محبت کے بازو پھیلا دو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، پستی کا بازو پھیلا دو رحمت سے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرتے رہو، اے پروردگار تو ان پر ایسی رحم و کرم کر جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا، ان کو ایسے ہی پال پوس جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا، ہماری چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کی۔ اللہ تو بھی ان کے خواہشات کی تکمیل کر دے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے اپنے دل میں ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ والدین کے ساتھ اگر کسی وجہ سے حالات ایسے آئے کہ تھوڑی سختی کرنی پڑی، مثلا ان کی صحت اچھی نہیں ہے، مثلا وہ فضول خرچی میں ہیں، مثلا کوئی ایسا کام جو معصیت کا ہے، ان کا ہاتھ اگر روکنا پڑا، جبکہ آپ کے دل میں خیر خواہی ہے، نیکی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، والدین کی تکریم ہے، ساری چیزیں ہیں، تو یہ جو آپ نے ان کو روکا ہوا ہے، تھوڑی سختی ہوئی، اللہ تعالیٰ وہ جانتا ہے اور بخشنے والا ہے۔ یہاں یہ اشارہ دیا گیا کہ اگر والدین مشرک ہیں اور شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات نہیں سنی جائے گی، ان کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان سے دشمنی کر لی جائے، نہیں، ان کی بات مانی نہیں جائے گی، البتہ ان سے حسن سلوک کیا جائے، ان سے اچھائی کا معاملہ کیا جائے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں کہ تم شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا۔ تو والدین جو ہیں، انما ہذان ناراکما و جنتکما، یہی دونوں تمہارا جہنم بھی ہیں اور تمہاری جنت بھی ہے۔
خدمت کرو گے، اطاعت و فرما برداری کرو گے، ان کی دعا دیں گے، جنت ہے۔ نافرمانی کرو گے، ان سے دور رہو گے، ان سے روٹے رہو گے، ان کے حقوق پامال کرو گے، ان سے دشمنی کرو گے، جو آج کا ماحول ہے جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، آگے والدین کے بعد پھر قرابت داروں، رشتہ داروں کا معاملہ ہے، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اگر ان کی مدد کر رہے ہیں تو احسان مت جتاؤ کہ تم احسان کر رہے ہو ان کو کچھ دے کر، نہیں، یہ قرابت داری کا حق ہے، صلہ رحمی کا حق ہے، دو انہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسکین کو اور مسافر کو حق دو۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ اور دیکھیے قرابت داروں کو مسکینوں اور مسافروں پر مقدم کیا گیا ہے۔ لوگ دور دراز سے آنے والوں کو دے دیتے ہیں، اور گھر کے نیچے ان کا قرابت دار تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ابھی کسی نے ایک بہت اچھا پوسٹ لکھا، لوگ ہمارے مسجد کے ذمہ داران بھی اور مدارس کے ذمہ داران بھی اور ایسے لوگ دور دور سے محتاج تلاش کرتے ہیں، اور ان کی مسجد کا مؤذن، ان کی مسجد کا امام، ان کی مسجد سے متعلق عالم وہ وہیں موجود ہے، وہ ضرورت مند ہے، اس کی ان کو پرواہ نہیں۔ کسی نے ابھی جلدی میں نے دیکھا، غالباً ثناء اللہ صاحب نے لکھا، جو یہاں آئے تھے، اس مسجد کا کچھ بنایا تھا انہوں نے لکھا یہ۔ تو ایسے ہمارا بھی معاملہ ہے، عام مسلمانوں کے معاشرے کا معاملہ، باہر والوں کو تلاش کر کے دے دیں گے، ان کا اپنا جو ہے اس کو نہیں۔ کیوں؟ باہر والا سلام کرے گا، صاحب جہاں ملے گا، ارے صاحب آپ نے میری مدد کی تھی، آپ ایسے آپ ویسے، وہ آپ کا اپنا ہے، آپ نے دے دیا، فبیہ و نعمت۔ وہ کبھی تو ایسا ہوگا کہ کچھ اس کے دل میں ہے تو منہ موڑ کے بھی چلا جائے گا، ایسا بھی ہوگا کہ آپ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس کو نواز بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ سے روٹھا ہوا ہے، لوگوں سے برائیاں کر رہا ہے۔ لیکن میرے بھائی، اللہ کی مرضی مقدم ہے یا اس کی مرضی مقدم ہے؟ جب صدیقہ کائنات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول ملعون نے ام المومنین پر تہمت لگا دی، اور لوگ لے اڑے، الزام لگا دیا بد کرداری کا، نعوذ باللہ، کہ مطلب ایسا ہو گیا۔ حالانکہ وہ ایک سفر کی بات تھی، غزوے کی بات تھی، قرآن پاک کی آیات نازل ہو گئیں، 10 آیات نازل ہوئیں ان کی برات میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تذکرے کو قیامت تک کے لیے زندہ جاوید کر دیا۔ اس ملعون نے ان کو رسوا کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جاوید کر دیا، اور اس ملعون پر قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ اور آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا بڑا تھا کہ جس نے آپ کی اہلیہ پر، آپ کے حرم پر الزام لگایا، جو منافق تھا، وہ منافقوں کا سردار تھا، لیکن جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس کے بیٹے صحیح العقیدہ مسلمان تھے، حباب نام تھا، لیکن آپ نے ان کا نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا تھا۔ تو آئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا آخری وقت ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیص دے دیں تاکہ میں اس کو کفن دے دوں۔ یہ امید لے کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے مس کیا ہوا کپڑا ہوگا، شاید اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، بچ جائے۔ کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہا کہ جب وہ مر جائے تو آپ اس کی صلاۃ جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ مر گیا، قمیص بھی دے دیا، اس کو پہنا دی گئی، صلاۃ جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے، پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو منافق ہے اور جس نے آپ کو یہ اذیت دی، مسلمانوں کو ایسا تکلیف دیا اور پریشان کیا، اور اس نے یہ کہا کہ اگر ہم مدینہ خیریت سے لوٹ گئے تو ہم میں سے جو باعزت ہوگا وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ مراد یہ تھا کہ ہم لوگ رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو نکال دیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جنازہ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں کتنا بڑا دل تھا آپ کا، قربان جائیے آپ پر۔ کہا عمر، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا ہے، استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، چاہے ان کے لیے مغفرت کرو چاہے نہ کرو، 70 مرتبہ بھی مغفرت کرو تو اللہ بخشنے والا نہیں۔ تو یہ جو کہا کہ چاہے کرو چاہے نہ کرو، یہ اختیار ہے، اور اگر میں جانوں کہ اللہ 70 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ استغفار کرو تو بخش دے گا، تو میں 70 پھر 70 پھر 70 مرتبہ استغفار کروں گا۔
بہرحال آپ نے جنازہ کی نماز پڑھا دی، اور جیسے ہی لوٹے تھوڑی دور نہیں گزرا، دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے کہاں کہاں ان کے منشا کی موافقت کی۔ تھوڑا وقت گزرا جیسے وحی آ گئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اب آئندہ کسی بھی منافق کی صلاۃ جنازہ مت پڑھائیے گا، اور آئندہ کسی بھی منافق کی قبر پہ استغفار کے لیے کھڑے بھی مت ہوئیے گا۔ سمجھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا کیا مقام ہے۔ تو بہرحال اس نے ام المومنین پر الزام لگایا، اس الزام میں 2-3 صحیح العقیدہ مسلمان بھی شریک ہو گئے، بھولے بھالے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول، حمنہ بنت جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن اور آپ کی سالی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، اور مستح بن اساسہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کافی دنوں کے بعد خبر ہوئی، یہ معاملہ اندر پکتا رہا، انہیں خبر نہیں تھی، جب خبر ہوئی اور یہ ہوا کہ مستح بھی شریک ہے، تو انہوں نے قسم کھا لیا کہ اب اس کو کچھ نہیں دوں گا۔ وہی پرورش کرتے تھے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ، قسم نہ کھائیں وہ لوگ کہ اب نہیں دیں گے قرابت داروں کو۔ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، کیا وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ ان کو بخش دے؟ جب یہ آیت پہنچی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا بھلا اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے بخش دیا جائے، اور پہلے کی طرح ان کا وظیفہ جاری۔ اگر آپ کا قرابت دار آپ دیتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں آپ کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تب بھی آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور وہ جو ناشکری کر رہا ہے وہ اس کے وبال سے دوچار ہوگا، وہ جو ناشکری کر رہا ہے اس کے وبال سے وہ دوچار ہوگا۔ لیکن اپنا فرض کیا ہے کہ اپنے قرابت دار کو دیا جائے۔ آج ہمارا مزاج کیا ہے؟ جو ہم کو سلام کرے گا ہم اس کو سلام کریں گے، رشتہ داروں میں سے جو ہم کو پوچھے گا ہم اس کو پوچھیں گے، جو نہیں پوچھے گا ہم اس کو نہیں پوچھیں گے۔ ارے بھائی، جب بدلے کی یہ بھاونا ہے تو پھر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ کمال تو یہ ہے کہ جو آپ کو کاٹ دے آپ اس کو جوڑیے، جو آپ سے دور دور بھاگے آپ اس سے قریب ہوئیے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ پھر یہ سمجھے گا کہ یہ تو خود غرض ہے، یہ اس کا کچھ معاملہ ہے کہ ہمارے پیچھے چل رہا ہے، ہم تو اس سے دور رہتے ہیں، یہ بھاگتا۔ بھائی اللہ کی مرضی مقدم ہے۔ اللہ اگر کسی کو بخش دے، دنیا ناراض ہو، اس سے کوئی فرق نہیں، لیکن اگر اللہ ناراض ہو جائے اور دنیا راضی رہے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کی مرضی کو مقدم رکھو۔ فرمایا کہ قرابت داروں کو دو اور مسکینوں اور مسافروں کو دو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کیا ہے؟ آپ کا خرچ 10 روپے میں ہو سکتا تھا اچھے انداز میں، بغیر پیٹ کاٹے ہوئے، بغیر ضرورت کی کمی کے، مکمل انداز میں آپ کا 10 روپے میں ہو سکتا تھا۔ اب آپ بلا وجہ 15 روپے خرچ کر رہے ہیں، ریا نمود کے لیے 15 روپے خرچ کر رہے ہیں، ٹوپی اونچی کرنے کے لیے 15 روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہی اسراف ہے۔ بخل سے بھی روکا گیا کہ 10 روپے کا خرچ ہے، 5 روپے میں جیسے کیسے چلا لو، ہاں گھر والوں کو چلو ٹھیک ہے، صرف دال روٹی کھا لیتے ہیں، وہی مسلسل کھائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بخیلی بھی درست نہیں۔ مناسب کھانا خود کھائیے اور کھلائیے۔ اللہ نے جو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کو مناسب انداز میں، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہ کریے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً فضول خرچے کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا ہے، سب سے بڑا ناشکرا ہے۔ اس وقت اسراف سب سے زیادہ مسلمانوں کے یہاں شادیوں میں ہے، شادیوں میں ہے۔ مجھے یہ خبر ملتی ہے آپ کے یہاں کے تعلق سے بھی کہ منگنی میں بھی آپ لوگ ماشاءاللہ ہال بک کرتے ہیں، شادی ہال بک کرتے ہیں، اور اس کے لیے لمبے چوڑے اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں مردوں اور عورتوں کا جمگھٹا ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب مردوں عورتوں کا جمگھٹا ہوا تو پردے کا کیا سوال ہے؟ الا ماشاءاللہ۔ یہ سب فضول خرچی ہی نہیں، فضول خرچی کے ساتھ ساتھ یہ گناہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فضول خرچی کا صحرا شادیوں میں عورت کے سر جاتا ہے۔
اگر گناہ ملے گا تو ہو سکتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں مردوں کو 40 ملے گا عورتوں کو 60 نہ ملے، کیونکہ یہ سب وہی کرواتی ہیں زیادہ. ارے فلاں کی شادی میں اور فلاں کی منگنی میں ایسا ہوا تھا، اپنے نہیں کیے تو ناک کٹ جائے گی. اللہ کے بندو، قرآن پاک جو عزت ہمیں دے رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو عزت ہمیں دے رہی ہیں، دنیا نہیں دے سکتی، دنیا نہیں دے سکتی، دنیا نہیں دے سکتی، کبھی نہیں دے سکتی. اور جو کتاب و سنت پر قانع نہیں ہے، جو کتاب و سنت پر مطمئن نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی تہذیب اس کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے. جو کتاب و سنت پر، جو اسلامی تہذیب پر مطمئن نہیں ہو سکا، دنیا کی کوئی تہذیب اس کو مطمئن نہیں کر سکتی. اس لیے میرے بھائیوں، اگر عزت چاہیے، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہیے، تو اسلامی تہذیب اور کتاب و سنت کی تہذیب پر قانے رہیے. اور اسلامی تہذیب آج بھی دنیا کی تہذیبوں میں سب سے ماڈرن تہذیب ہے. اگر کبھی تقابل کا موقع ملے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلامی تہذیب میں کیا ہے اور غیر مسلم تہذیب میں کیا ہے، اور دونوں میں ماڈرن کون سا ہے. اس لیے کہ اسلامی تہذیب کا خالق اور بانی اللہ تعالیٰ ہے، جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان کے مزاج سے واقف ہے، ان کی طبیعتوں سے واقف ہے، ان کی ضروریات سے واقف ہے، ان کے دل کی خواہشات سے واقف ہے. یہ سب کیا ہے اسلام نے. ہم اس کو اگر بھول جائیں تو کوئی کیا کرے. ہاں، ہم یہ سمجھتے ہیں صاحب ہماری عورتیں مسجدوں میں چلی گئیں تو عزت نہیں ملے گی، فتنہ ہے. لیکن اگر ہماری عورتیں بازاروں میں چلی گئیں تو عزت ہی عزت مل جائے گی. عزت ہی عزت ہے. مسجدوں میں چلی گئیں تو عزت ختم ہو جائے گی. جب ایسا مزاج ہو جائے تب ان کے ہاں وہی اسلامی تہذیب افضل نہیں، غیر اسلامی تہذیب ہی افضل ہے. پھر ہم ان کو کچھ سمجھا ہی نہیں سکتے. جہاں جس گھر کو مامن کہا گیا، امن کی جگہ کہا گیا، وہاں فتنہ ہو، اور جہاں فتنہ ہے کہا گیا کہ جو ہے روئے زمین میں سب سے بری جگہیں بازار ہیں. لیکن اب انسانی ضروریات ہے تو آدمی جاتا ہے وہاں، ان کو عام لگتا ہے. تو اگر مسلمان اس طرح تہذیب تلاش کرنے لگے تو پھر اسلامی تہذیب کے تعلق سے ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اگر آپ کے پاس حالات ایسے نہیں ہیں کہ آپ ان قرابت داروں کی مدد کر سکیں، ان کی دیکھ ریکھ کر سکیں، ہاں امید ہے آگے چل کر کے کہ اللہ فضل دے گا تو ہم کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھی بات کریے. بھائی فی الحال تو حالات ہمارے اچھے نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے حالات بدلیں گے، ہم اس وقت آپ کی مدد کریں گے. یعنی اس انداز میں بات کیجئے کہ اس کا دل نہ دکھے، اس کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہو. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. اب یہ بھی بتا دیا کہ اگر آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کو اتنا بخیل نہ بنا لے کہ اپنے گلے تک روک لے، یعنی کچھ نہیں خرچ کرنا. جب اللہ نے بتا دیا کہ قرابت داروں پر خرچ کرو اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، تو خرچ کا طریقہ بھی بتا دیا. ایسا نہ ہو کہ ہاتھ گلے سے باندھے ہوئے ہیں، یعنی کچھ نہیں خرچ کرنا ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ پورا پھیلا دیے، جو ہاتھ میں آتا گیا اڑتا چلا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ تھک ہار کر بیٹھ گئے. دونوں چیزیں درست نہیں ہیں، نہ بخیلی کی جائے نہ فضول خرچی کی جائے. اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ بخیلی کرتے ہیں اور نہ ہی فضول خرچی کرتے ہیں. وکان بین ذلک قواما، بیچ بیچ کا راستہ ہوتا ہے ان کا، نہ بخیلی ہے نہ اسراف ہے. وہی فرمایا کہ اور اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے باندھ نہ لو اور نہ اس کو پوری طرح سے پھیلا دو کہ تم پھر تھک ہار کر کے بیٹھ جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء. یقیناً آپ کا رب خوب اچھی طرح سے رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. گویا رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ ایمان کا معیار نہیں ہے. ایمان کا معیار رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی نہیں ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کشادگی ملی لیکن وہ قارون ہو گئے، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں اس وقت کا کھانا میسر آیا تو شام کی پتہ نہیں اور وہ صحابی رسول ہو گئے. تو رزق کی کشادگی
یا رزق کی تنگی یہ ایمان کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خصوصی رحمت ہے۔ جس کے لیے چاہتا ہے حکمت پر ہے، یہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کشادہ کر دیا جائے بہتر رہے گا اور کس کے لیے تنگ کر دیا جائے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آدمی تنگی میں ہے تو اپنی اوقات میں ہے، اچھا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب کشادگی آ گئی، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، مالداری آئی تو الہاد بھی چلا آیا، اور گھر سے صلات کی رونق چلی گئی، ذکر و اذکار چلا گیا، گھروں میں قرآن کی تلاوت چلی گئی، تو کشادگی کس کام کی؟ اللہ جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھائے گا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ منصوبہ بندی ہے صاحب، ہم دو ہمارے دو، ہاں یہ ہم دو ہمارے دو نا، اس نے ایسا ذلیل کیا ہے لوگوں کو، اور آئندہ ذلیل ہوتے رہیں گے۔ چائنا نے اپنے یہاں ہم دو ہمارے دو کیا، ہمارے ایک، اب ان کو احساس ہوا کہ ہماری اوقات جا رہی ہے تو ہمارے ایک سے اب وہ ہمارے دو پہ اترے ہیں، پھر اس سے آگے اتریں گے۔ ہاں دنیا میں وہی قومیں سرخرو رہی ہیں جن کے پاس افراد ہیں۔ گاؤں میں آپ کے دو لوگ رہتے ہیں، ایک کے گھر میں 2 ہی بچے ہیں، ایک کے گھر میں 8 بچے ہیں، جھگڑا ہوتا ہے تو 8 بچوں والے چڑھ کر کے توڑ دیتے ہیں، پیٹ پاٹ کے کنارے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہاں اسی لیے نا، تو ہم لوگ یہ جو پالیسی ہے ہم دو ہمارے دو، اور اب تو کہنا چاہیے کہ شادی ہی نہ کرو، کیونکہ ہمارے یہاں کے بڑے بڑے ذمہ داران کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندرون کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں، ظاہر میں کنوارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سرکولر جاری کر دینا چاہیے کہ اب شادیوں کا رواج ختم کر دیا جائے، ہم دو ہمارے دو بھی بوجھ ہے، کون کمائے گا کون کھلائے گا، یہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن نظام فطرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو دنیا میں بھیجتا ہے اس کو رزق دے کر بھیجتا ہے، اور تجربہ یہ بتاتا ہے، ہمارا اپنا تجربہ، میرا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 بچی تھی تو کیا تھا، 2 ہوئی تو کیا ہوا، 3 ہوئی تو کیا ہوا، 5 ہوئے اور 8 ہوئے تو کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ دے رہا ہے، آدمی کچھ نہیں کر رہا ہے، اور کھلی آنکھوں سے تجربات اس کا تجربات بتاتے ہیں کہ اللہ جب بھیجتا ہے، نسل بھیجتا ہے تو روزی بھی بھیجتا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی جو ہے جلد بازی ہے، یا ہم انسانوں کے ہاں جو ہے بہت جلدی آہو فغاں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا نظام وہی جانتا ہے۔ تو اپنی اولاد کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو بھی اور تمہیں بھی روزی دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان کا قتل کر دینا بہت بڑا ظلم ہے، چاہے وہ رحم مادر میں قتل ہو جائیں، چاہے باہر آ کر قتل ہو جائیں۔ ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، انتہائی بری چیز ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اور جس قوم میں بدکاری آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں طاعون بھیج دیتا ہے، بیماریاں بھیج دیتا ہے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ ایسی بری بیماری ہے یہ بدکاری۔ زنا کے قریب نہ جاؤ، انتہائی بری چیز اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ مطلب کسی بھی جان کو قصاص میں قتل کیا جا سکتا ہے، اس نے ناحق قتل کر دیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ شادی شدہ ہے اور اس نے بدکاری کی تو پتھر مار مار کے اس کو قتل کیا جائے گا۔ کوئی مسلمان ہو گیا تھا، مرتد ہو گیا تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہ سزائیں بھی ہم نہیں دے سکتے، حکومت وقت دے گی۔ ہم اگر خود سے سزا دینے لگیں تو انارکی پھیل جائے، انتشار پھیل جائے گا۔ ہم ہندوستان میں فرض کر لیجئے رہتے ہیں، اب ہم چاہیں ہمارا معاشرہ ہم سزا دے دیں، نہیں صاحب، اس سے آگے بات بڑھ جائے گی۔ آپ ایک حج جاری کرنا چاہتے تھے، 100 حدود یہاں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ حکومت وقت کا کام ہے جی۔ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو مظلوم ہو کر کے قتل ہوا تو ہم اس کے وارث کو دلیل دے دیتے ہیں۔ فلا یسرف فی قتلہ، یعنی کہ حکومت کے پاس جائے، اپنی بات رکھے، حکومت اس کا مداوع کرے گی۔ فلا یسرف فی القتل، تو قتل میں حد سے تجاوز نہ کرو، انہ کان منصورا، یقیناً مظلوم کا جو وارث ہے اس کی مدد کی جائے گی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں اس پر بھی بڑا معاملہ ہے، بہت معاملہ ہے۔ بڑے بھائی کی وفات ہو گئی، اولاد موجود ہے،
چھوٹے بھائی لوگ اس کو دباتے ہیں، اس کے کاروبار، اس کی جائیداد، اس کی جگہ، اس کا پیسہ دبا لیتے ہیں۔ کچھ نہیں ملتا ہے تو دو تماچا لگاتے رہتے ہیں، اس کو حیثیت نہیں دیتے، ذلیل کرتے رہتے ہیں۔ بہت جرم کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے ہیں، یعنی جیسے ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، قریب ہیں، ایسے یتیم کی کفالت کرنے والا بھی قریب ہے۔ اور ظاہر ہے اگر کوئی یتیم کو زک پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطن ہی دور ہوا، شریعت سے وطن ہی دور ہوا۔ اسی لیے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہو، یعنی تجارت کرو، علم میں ہو، یتیم ابھی چھوٹا ہے تو دوسروں کو گواہ بنا لو تاکہ اس کے مال کو ہڑپ نہ کر سکے کوئی۔ حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن شعور کو، سن بلوغ کو پہنچ جائے، پھر دو گواہوں کی موجودگی میں، اکیلے بھی نہیں، دو گواہوں کی موجودگی میں دے دو تاکہ کل اس پر آپ پر الزام نہ لگے، وہی یتیم کچھ نہ کہنے لگے آپ کو، ایسا نہ ہو۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد و پیمان کو پورا کرو، إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد و پیمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور جب ناپ تول کرو تو پورا پورا ناپ تول کرو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے کہ کسی سے کچھ لو تو پورا پورا لو، کسی کو کچھ دو تو پورا پورا دو، ناپنے والی چیز ہو تو پورا ناپو، تولنے والی چیز ہو تو پورا تولو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ غیبتیں آج جو ہمارے معاشرے میں پل اور بڑھ رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جتنا گنہگار غیبت کرنے والا ہے، اتنا ہی گنہگار غیبت سننے والا ہے۔ خواتین خاص طور سے سنیں، غیبت کا گراف ان کے ہاں زیادہ ہی ہے۔ جہاں چار بیٹھ گئی، مسجد میں بھی بیٹھ جاتی ہیں، وہاں بھی جھوں 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 شروع کر دیتی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ وہ خوش نصیب ہیں عورتیں جو اذان سے پہلے پہنچ جاتی ہیں، لیکن یہاں آ کر کے وہی گھرداری کی بات کرنے لگتی ہیں۔ میں بھی اپنے کان سے سنتا ہوں اپنے کمرے سے بیٹھ کر، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کسی نے بتایا نہیں ہے، میں خود سنتا ہوں کہ آپ بات کرتی رہتی ہیں۔ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ مسجد میں آ گئیں، الحمدللہ۔ اب یہاں آ کر کے دعا مانگو، 2 رکعت پڑھ لیا تحیۃ المسجد، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دو، سوچ سوچ کے دعا مانگو، نیکیوں کے لیے سوچ سوچ کے گناہوں سے معافی مانگو۔ لیکن بیٹھ جاتی ہیں مسجد میں بھی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو غیبت کرنے والا جتنا گنہگار ہے، سننے والا بھی اتنا ہی گنہگار ہے۔ اب ہمیں کوئی چیز نہیں معلوم، چھٹی ہے، لیکن صاحب ٹوہ میں ہیں، کیا ہوا آپ بتائیے تو۔ آپ نے سن لیا تو اب اس کان سے بھی اللہ قیامت میں پوچھے گا، اس آنکھ سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا، اس دل سے بھی اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھے گا۔ اسی لیے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ یقیناً کان، آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اترا کر، گھمنڈ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ نہ چلو۔ چاہے جتنا تکبر سے تم چلو، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، جتنی بھی اونچی گردن کر لو، تم پہاڑ کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک، یہ تمام کے تمام چیزیں تیرے رب کے پاس بری ہیں اور ناپسندیدہ ہیں۔ ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ ان چیزوں میں سے ہیں جو ابھی پڑھی گئیں۔ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ، والدین کی اطاعت و فرما برداری سے لے کر یہاں تک جو احکام دیے گئے، ذالک مما اوحی الیک ربک، یہ وہ چیزیں ہیں جو وحی کی ہیں آپ کی طرف آپ کے رب نے، حکمت اور دانائی کی۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، لہذا اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، معبود نہ بناؤ۔ فتلقی فی جہنم مذموما مدحورا، تو اگر تم نے شریک ٹھہرایا تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملامت زدہ ہو کر کے اور دھتکارے ہوئے ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں جو ہدایات دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان ہدایات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دل کا نور، ہماری آنکھوں کا سرور بنا دے، ہمارے غم اور فکر کو چھانٹنے والا بنا دے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وبصری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد
وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.